بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے ہی اس نے خود کو بندھا ہوا محسوس کر کے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی تھی۔ سر میں درد کے ٹیسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ تمہاری کوشش بیکار ہے اسلان میر، شیر کا شکار کیا جا چکا ہے۔ اسلان نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر ایک دوسری چیئر پر شاہ نواز خان پاؤں پر پاؤں رکھے بیٹھے ہوئے تھے، غرور سے گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ اسلان لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یہ ایک چاروں طرف سے بند روم تھا، اس کے گارڈز چاروں طرف اسے گھیرے کھڑے تھے۔ بہت ناز تھا نا تمہیں اپنی عقل پر، اپنی طاقت پر، لیکن دیکھ کیا حال کیا ہے میں نے تمہارا۔ تو نے میری بے عزتی کی، میں نے تیرا سارا خاندان تجھ سے چھین لیا۔ وہ مسکرا کر خود کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے اسلان کو آنکھ مار کر سیدھے بیٹھ گیا تھا۔ تو ایک بار مجھے آزاد کر، تجھے میں دکھاؤں گا کہ میں اب بھی طاقتور ہوں، تیری ساری خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون لیا غرایا۔ اب وہ خود کو چھڑانے کی کوشش بالکل نہیں کر رہا تھا، بس وہ شاہ نواز خان کی شیر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہے جو تجھے کھول دوں؟ میں ان ولن جیسا بالکل نہیں کہ ہیرو کو جوش میں آ کر چھوڑ دے اور کتوں کی موت مرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے تجھے قید کیا ہے، ایسے کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ شاہ نواز خان نے کہہ کر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ تو جاننا چاہے گا کہ میں نے کیا کیا چالیں چلی ہیں؟ رک، مگر میں سب کچھ سناؤں گا، مگر کچھ خاص مہمانوں کو تو بلا لوں۔ شاہ نواز خان نے مکاری سے کہہ کر وہاں کھڑے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ پل میں انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور کچھ ہی لمحوں میں اسلحان کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ لہو لہان نیم بے ہوشی میں اس کا دوست جیسا ساتھی وفادار فیضان، رسیوں میں بندہ حشم اور اس کی اپنی بہن جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ایک دریا بہہ نکلا۔ ابھی خون نکل رہا تھا، اس وقت رسیوں میں قید تھا۔ اب ہانیہ نے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ اس کا جان سے پیارا بھائی ان ظالموں کے قید میں تھا۔ شاہ نواز، تیری دشمنی مجھ تک ہے، تو مجھ سے نکال۔ اسلام نے جبڑے بھینج کر ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دشمنی تو تجھ تک ہی تھی، مگر بات یہ ہے کہ وہ مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تیرے اس خاص نے میرا بہت نقصان پہنچایا، تو اس کو موت تو ملے گی ہی۔ اس نے نیم بے ہوشی میں بمشکل کھڑے فیضان کو ایک زبردست لات ماری۔ فیضان وہیں گھٹنوں کے بل گرا تھا اور میرا یہ سوتیلا بیٹا حشم نفرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو میری بچپن کی دشمنی ہے، پہلے اس کے باپ سے تھی، اب اس سے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا کیا بچوں کو جھیلنا پڑتا ہے، تو اسے بھی جھیلنا پڑے گا۔ حشم کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس نے کئی جھٹکے دیے۔ شاہ نواز خان، ایک بار مجھے آزاد کر، تجھے دکھا دوں گا میری رگوں میں کس کا خون ہے۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بنا حشم اس کی گرین آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے نفرت سے بولا، واہ، اسلان نے تجھے گیدڑ سے آخر شیر بنا ہی دیا، ورنہ تو وہ مرد تھا جو میری بیٹی کی آڑ میں اب تک مجھ سے بچتا آیا ہے۔ وہ حشم کے مذاق اڑاتا ہنسا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس نے حشم کو مارا تھا۔ حشم کا منہ گھوم گیا، ناک اور منہ سے خون نکل آ کر بیٹھ گیا۔ تو نے بالکل صحیح سوچا تھا کہ میں کسی کا بھی نہیں، اپنی بیٹی کا بھی نہیں، مگر یہاں ایک چیز تو نے غلط سمجھی۔ میں جانتا تھا کہ تو آئے گا میرے گھر اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے ہی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، کیونکہ یہ شریفوں کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، وہ انہیں شرافت شرافت کہہ کر کاٹ کھاتا ہے۔ وہ ایک کہا لگا کر حشم اور اسلان کا خون کھولا رہے تھے۔ جانتے ہو تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا کر میں نے ملک سنان کو کیوں تڑپایا؟ کیونکہ میں نے تیری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھ لی تھی، اور مجھے خیال آ گیا کہ کتنا اچھا ہوگا جب اسلان میر کو اس کے بیوی بچوں کا بھی غم دیا جائے۔ وہ خباثت سے بول رہا تھا اور اسلان بس اسے گھورتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ یہ کام اس آنیہ سے کروا لیتا، مگر اس سے تو تجھے محبت تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے پلان بنایا، کیونکہ مجھے دولت کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے بھی کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ حشم نے اپنے نام کے باپ کو دیکھا، وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہے وہ لوگوں کے دلوں سے کھیلتا ہے، کیسے اس نے اس کے ماں باپ کو تڑپایا، کیسے اس نے ان دونوں کو ستایا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ سب تیری پلاننگ سے ہو رہا تھا، سب چالے میں چل رہا تھا؟ اسلان میر، آسیہ، ملک امجد، ملک سنان سب میرے ہی کاٹ کے پتے تھے۔ جب تک میں نے چاہا تم جیتتے چلے گئے۔ اس کھیل میں معصوم بن کر تیری ماں کو بھی بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا چکا تھا، اور جب تیرے آدمی نے ماں کو دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کام خراب کر دے گا۔ تو میں نے اس دن ان آخری بار یہ یقین دلا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب بول، میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاہ نواز خان شیطانی مسکراہٹ سے کہتے کہتے بیچ میں رکے۔ اسلان بس اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا
تم ایک دن ہمارے جرم کی دنیا کی ساری خبر ہی پا جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا پتہ تب چلا جب تو نے اپنے گاؤں میں ہمارے غیر قانونی کام بند کروائے۔ تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ضرور آسیہ کے بارے میں جان چکا تھا، اور تب میں نے اپنا پلان بدلا۔ میں نے دھیرے دھیرے اس طرح کا ناٹک کیا کہ میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے سب بتا رہا تھا۔ پھر میں نے تمہارا سارا دھیان ملک سنان کی طرف لگا دیا۔ وہ عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتا ہے، اور اس نے منظر عام پر آ کر تمہیں دعوت دے دی۔ مجھے غصہ آیا اس کے بم بھجوانے سے میرا پلان خراب ہو جاتا، اس لیے میں بھڑک کر اس کے پاس گیا، مگر اس سے میرا ہی فائدہ ہوا۔ ملک سنان کے پیچھے ہی پڑ گئے، تمہارا مجھ پر سے دھیان ہٹ گیا۔ اسلان نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر اس کی وجاہت سے بھرپور مگر مکار چہرہ دیکھا، اور پھر وہی ہوا جیسا میں نے چاہا تھا۔ ملک سنان کو ہی مشورہ دیا کہ وہ اپنی موت کا ناٹک کرے۔ اس نے ایسا کیا، وہ ظاہراً مرا، اور تم نے آسیہ کو اتنا خطرناک نہیں جانتے تھے۔ میری طرف سے تم شک میں مبتلا تھے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس پر سے تمہاری ماں نے آدھا کام کر ہی دیا تھا۔ تم لاپرواہی کرنے لگے، اور اس رات تم آروشا کو لے کر باہر نکل گئے بغیر سیکورٹی کے۔ تمہارے پاس پولیس میں نے ہی بھجوائی تھی۔ وہ پھر سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اکڑ کر بیٹھ گئے۔ ملک سنان نے میرے کہنے پر حملہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی تیرے بہنوئی اور بہن کو اٹھوا لیا، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر یقین نہیں تھا۔ سالہ آدھا پاگل ہے۔ اسی پاگل پن میں اس سالے نے آسیہ کو اڑا دیا، اب بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلان نے چونک کر شاہنواز خان کی دی گئی خبر سنی۔ وہ بھی اپنی گناہوں کی سزا پا گئی۔ چونکے تو حشم اور ہانیہ بھی تھے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں نے بس آروشا کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو میں اب تم سب کو ماروں گا، اور تیری بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کر اس ملک سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد ملک سنان جانے اور اس کے کام، سارے جرم اس کے ہی خلاف ہیں۔ اس کا بچ جانا بہت مشکل ہے۔ تو بتاؤ اسلان میر، کیسا لگا تجھے میرا پلان؟ شاہنواز خان نے آنکھ مار کر خود کو دیکھتے اسلان میر سے غرور سے پوچھا۔ پلان تو زبردست ہے شاہ، مگر تجھے نہیں معلوم کہ ملک سنان پاگل صحیح، مگر اس کا دماغ بھی کبھی کسی وقت صحیح چلتا ہے۔ مجھے معلوم تھا شاہ تو ایسا ہی دھوکے باز ہے، اسی لیے اپنے لیے رانی والا پتہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ آواز تھی کہ دھماکہ۔ شاہ نے تیزی سے چیئر چھوڑ کر اٹھا تھا اور اسی تیزی سے مڑا، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسلان کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ حشم اور ہانیہ کی آنکھوں میں صدمہ تھا۔ ملک سنان کے ساتھ اس وجود کو اندر آتے سب نے دیکھا تھا، جو بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ سر جھکائے ملک سنان کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیوں شاہنواز خان صاحب، کچھ جوش ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ اس کے بازو پر ملک سنان کے ہاتھ دیکھ کر اسلان نے اذیت سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتی ملک سنان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں لاکھ گدھا سہی شاہ، تم شاید بھول گئے کہ میں ایک سیاست دان بھی ہوں۔ ایک لیڈر کی سیاست کے آگے تجھ جیسے لوگ کچھ نہیں۔ وہ ہاتھوں میں تھمی ریوالور نچاتا ساتھ کھڑی اپنی جان کو پیار سے دیکھ بھی لیتا، اور سب کے نفرت سے تمہارا دماغ خراب ہے ملک سنان۔ تو بھول گیا کہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ بیچ میں میری بیٹی کو نہیں لائے گا۔ شاہنواز خان کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آیا۔ لاکھ انہوں نے اتنی چالیں چلی تھی جو سب الٹ ہو گئی تھی۔ وعدے تو توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں نا، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ شاہنواز خان، تجھے کوئی چیز نہیں ہرا سکتی سوائے ایک چیز کے۔ ملک سنان نے ریوالور کی نال آروشا کے زرد ہوتے چہرے پر پھیری۔ شاہنواز خان نے لب بھینچا اور اسلان کی رگیں تن گئیں۔ حشم کو صدمہ لگا تھا اپنی بہن کو اس شیطان کے ساتھ دیکھ کر۔ دنیا کی نظر میں شاہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اسے کسی سے محبت نہیں، اس کی کوئی کمزوری نہیں، مگر ملک سنان جانتا ہے اس کی کمزوری بس اس کی بیٹی ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ آروشا درد بھری نگاہوں سے زخمی اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ اس روم میں اس وقت اسے صرف اس کی تکلیف دکھائی دے رہی تھی، نہ بھائی، نہ دوست، نہ باپ، بس ایک اسلان اور کوئی نہیں۔ وہ بیٹی اس کی کمزوری ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہو بہو اس کی ماں جیسی ہے، جس سے شاہنواز خان کو سب سے زیادہ محبت تھی، جس کی موت نے اسے انسان سے جانور بنا دیا۔ وہ بہت برا بن گیا، شیطان ہو گیا، اسے جان کے ساتھ ساتھ دلوں سے کھیلنے کا جنون چڑھ گیا، مگر ایک چیز سے بے بس ہے، وہ بس اپنی بیٹی کی محبت سے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا اسلان میں؟ ملک سنان نے گردن ٹیڑھی کر کے کرسی سے بندے اسلان میر کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ وہ بس اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اسے قابو کرنے کے لیے بس اس کی بیٹی کو ہی ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے روتی ہوئی آروشا کے بازو کو تھامنا چاہا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہیں ٹھہر جاؤ ملک سنان، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ تم مت بھولو کہ
تم اس وقت کہاں ہو شاہنواز خان؟ عروشہ کی حالت سے ملک سنان پر دہاڑے۔ جانتا ہوں شاہنواز خان کی ملکیت میں اس کے آدمیوں کے درمیان، مگر میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ آ جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں ایک ساتھ کئی اور ہتھیار بند لوگ وہاں آ چکے تھے اور ان کے ساتھ آنیہ بھی تھی۔ کیوں شاہنواز خان، اب کیسی لگی میری چال؟ تو نے کیا سوچا تھا کہ تو مجھ سے چھٹکارا پائے گا؟ بڑے آرام سے اسلان میر کے ہاتھوں میری جان کو چھپا کر اسے ساتھ لے کر اس ملک سے فرار ہو جائے گا؟ میں ملک سنان ہوں، ملک سنان۔ پل کے پل میں ملک سنان کے آدمیوں نے شاہنواز خان کو اس کے آدمیوں سمیت گھیر لیا۔ تم کچھ بولو گی نہیں سویٹ ہارٹ؟ اپنے اس ایکس ہونے والے ہسبینڈ سے کم اس سے یہی کہہ دو کہ تم اب میرے ساتھ شادی کر کے میرے ساتھ جانے والی ہو۔ وہ عروشہ کا بازو کھینچ کر اسلان کی تمسخر اڑاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ آنیہ چپکے اسلان میر کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے موقع کی تلاش تھی۔ اسلان کو کھول کر اسے آزاد کر کے وہ اچھی بننے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اپنی گندی زبان بند رکھ خبیث انسان، میری بہن کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ دکھ اور افسوس سے بے بس کھڑا ہشم چلایا، وہ ایسا ہی کرے گی۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ملک سنان نے ریوالور کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ تو لے لینا، میری جان کیوں نہیں لیتا؟ ہشم بری طرح سے چیخا تھا۔ عروشہ کو دھیرے اب لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں تھم رہی ہوں۔ لوں گا نا، سب کی جان لے لوں گا، ایک ایک کر کے سب کی جان لوں گا، اور سب سے پہلے اس اسلان میر کی۔ کہاں گیا وہ؟ ملک سنان بولتے بولتے مڑا اور پھر وہ کرسی خالی دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ بندوق نیچے رکھ دے ملک سنان، ورنہ تیری جان میں خود لے لوں گا۔ سب باتیں کرتے ہوئے آنیہ کو بھول چکے تھے، جس نے چپکے سے اسلان کا ہاتھ کھول دیا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دی تھی، اور چیتے سی پھرتی سے اسلان پل میں اٹھ کر ملک سنان کے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ تم؟ ملک سنان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ شاہنواز خان اپنی جگہ پر شکست کھائے انسان کی طرح لڑکھڑائے تھے، بازی اب پلٹ چکی تھی۔ ہاں، میں تیری موت، اب ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ یہاں سب میرے آدمی ہیں، اسلان نے برفیلی آواز میں کہہ کر سب کو اشارہ کیا۔ ایک پل میں نظارہ بدلا اور اس کے آدمیوں نے سب کو گھیر لیا۔ شاہنواز خان ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر مسکرائے۔ اب سمجھ میں آیا اسلان نے ان کے ہاتھ سے موبائل کیوں لیا تھا۔ اتنی دیر میں ان کا کیا کیا ہر جرم اقبال ادھر پولیس کو پہنچ گیا تھا۔ اتنی دیر میں ان کا کیا گیا ہر جرم کا اقبال ادھر پولیس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنی لوکیشن اپنے گارڈز کو بھیج چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے انہوں نے اس کا شکار کیا تھا، مگر وہ بھول گئے، وہ ان کے ہاتھوں وہ اس کا شکار پہلے سے ہی بن چکے تھے۔ تو تم نے ہمیں دکھا ہی دیا کہ تم کس طرح شکار کرتے ہو۔ بہت پسند آیا مجھے اسلان میر، بہت پسند آیا، مگر ابھی ایک کام بچا ہے۔ شاہنواز خان نے ہنستے ہوئے ایک گولی چلائی اور وہ سیدھی جا کر آنیہ کی کھوپڑی اڑا گئی۔ آنیہ اور عروشہ نے چیخ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسلان نے افسوس سے اسے دیکھا، جس کے نفس نے اسے آج کہاں لا کر دھوکا دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی نفس کے چکر میں اچھی بنی تھی۔ مگر اسلان میر اور شاہ، تم دونوں سن لو، اگر تم دونوں نے میری جان کے ساتھ مجھے جانے نہیں دیا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ ملک سنان کو اپنی جان بھی خطرے میں پڑتی ہوئی لگی تو اس نے تیزی سے عروشہ کا بازو تھام کر ان دونوں کو دھمکی دی تھی۔ اس وقت کتی اس کا اپنا اسلان نہیں لگ رہا تھا۔ تم تو آسانی سے مجھے مار نہیں سکتے اسلان میر۔ وہ ایک دم سے عروشہ کے سر پر ریوالور تان چکا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی اسلان کے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان میر، یہ مت بھولو کہ اگر تم نے مجھے ختم کرنا چاہا تو اس سے پہلے تمہیں اپنی بیوی اور بچوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نہ صرف بیوی بچوں سے، اپنے بہنوئی سے بھی۔ ملک سنان اندر سے ڈرا ہوا تھا مگر اوپر سے مضبوط بنتا۔ اس نے کچھ دوری پر کھڑے ہشم پر بھی گن تانی۔ جس بہنوئی کی وجہ سے میں آج تیرے سامنے یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہنوئی کا جھنجٹ ہی ختم نہ کر دوں؟ اسلان نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ایک دم سے گن سے اس کا سیدھا نشانہ ہشم پر تانا تھا۔ ایک شعلہ بلند ہوا اور ہشم کے سر سے گولی گزری تھی۔ ہشم، عروشہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور بس کچھ پل کے لیے ملک سنان کا دھیان بھٹکا اور دوسرے ہی لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کاندھے پر دھنس گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ ملک سنان پاگل ہو کر عروشہ پر گولی چلاتا، سب دیکھتے شاہنواز خان تیر کی طرح عروشہ کو کھینچ کر ایک طرف کر چکے تھے۔ گولی چلی اور خون کے کئی چھینٹے عروشہ کے اوپر پڑے تھے۔ عروشہ پھٹی پڑی آنکھوں سے شاہنواز خان کو خون میں ڈوبتا گرتا
ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے پھر ملک سنان کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تڑ تڑ کئی گولیاں چلی اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ بابا! زندگی میں پہلی بار عروشہ کے ہونٹوں سے نکلا۔ شاہ نواز خان کے کانوں میں یہ آواز گئی اور انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہا۔ وہ دھیرے دھیرے بیٹھتی آنکھیں پھاڑے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ عروشہ! ان کے ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے اس کا نام نکلا۔ خون آلود ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے بس ایک بار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وقت نے انہیں مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اس کا اٹھا ہاتھ بے جان ہو کر وہیں زمین پر گر گیا۔ وہ ساکت سی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ جسے وہ زندگی بھر نفرت کرتی آ رہی تھی، اس کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ حشم! اپنی بہن کو اٹھاؤ، اس سے کہو اپنے باپ کے مرنے کا غم گھر چل کر منا لے۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھی کہ ایک دوسرا صدمہ اس کے دل کو بند کرنے لگا۔ سر اٹھا کر اپنی پھٹی بڑی آنکھوں سے اس نے پاس کھڑے اسلان میر کو دیکھا۔ وہ اس کا اسلان میر نہیں تھا، وہ تو کوئی اجنبی تھا۔ اتنی بے رخی تھی اس کی ان کالی آنکھوں میں کہ عروشہ کا دماغ اندھیروں میں گم ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی حالت میں فرش پر گر جاتی، اسلان نے تیزی سے اسے سنبھالا تھا۔ عروشہ! حشم آیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال کر اٹھاتا باہر کی طرف دوڑا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ تینوں ایک دوسرے سے بے خبر بس اس کی جان بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ادھر اسلان میر کی جان خود سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ خود زخمی تھا، لباس خون آلود تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ خود سے بے حس سا بس ایک ٹک بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب سوچ رہا تھا۔ شاہ نواز خان نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کرنا چاہا تھا، مگر آخری پلوں میں اس نے ایک احسان اسلان پر کر دیا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی جان، عروشہ اور اس کے بچوں کو بچا کر وہ مر گیا۔ ملک سنان بھی مر گیا۔ ملک سنان کے ہاتھوں چاچی شاہ نواز خان کے ہاتھوں آنیہ بھی چلی گئی۔ آنیہ! اسلان نے ایک گہری سانس لی۔ عجیب تھی وہ عورت، اسے ہوس پرست کہیں یا مطلب پرست، یا سچ میں وہ آخری لمحوں میں اسلان میر سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اس کے لیے اس نے ان دونوں سے خیانت کر دی۔ اسے پانے کے لالچ میں اس نے ہی اسلان کو بتایا تھا کہ ملک سنان اور شاہ نواز خان نے کیا طے کیا ہوا ہے۔ پھر اسلان کے لیے آسان ہی تھا شاہ نواز خان کی حقیقت سامنے لانا، لیکن یہاں اسے کچھ دیر ہو گئی اور اس کے خبردار کرنے سے پہلے ہی شاہ نواز خان کے چنگل میں پھنس گیا۔ شاہ نواز خان کے بنگلے میں جانے سے پہلے اس نے زندگی میں پہلی بار آنیہ پر بھروسہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ ملک سنان کے ساتھ اس کے آدمیوں کو لے کر آئے۔ اپنے آدمیوں کو ملک سنان تک پہنچانا آسان نہیں تھا، مگر آنیہ نے وہ کر دکھایا۔ اس میں بھی اس نے اپنا مفاد سوچا ہوگا، تبھی تو اس نے اسلان کو یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ ملک سنان عروشہ کا پتہ جان چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسلان کی مدد بھی کر دے اور ملک سنان عروشہ کو ختم بھی کر دے۔ آخری وقت میں اس نے اپنی چال چلی، مگر ہم لاکھ چال چلیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جیسے اس ملک سنان کا ہوا، اسے اپنی طاقت اپنے پر بہت غرور تھا۔ اسی غرور میں اس نے کئی زندگیاں تباہ کی۔ کون سا ایسا گناہ تھا جو وہ اور اس کا بھائی ملک امجد نے نہیں کیا تھا؟ ملک امجد وہی تھا جو شاہ نواز خان کا بچپن کا ساتھی تھا اور اس کے جرم میں ہر طرح کا شریک، یہاں تک کہ شاہ نواز خان نے اس کے آگے اپنی بیوی تک کو پروس دیا۔ اور شاہ نواز خان ایک الجھی ہوئی شخصیت، اس کی ماں ایک طوائف تھی، مگر اس گندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب شاہ نواز خان کے باپ نے ان سے شادی کرنی چاہی تو وہ فوراً ان سے نکاح کر کے ان کی حویلی آ گئی۔ یہاں شاہ نواز خان کی ماں کو ضرور اسلان مظلوم کہے گا۔ شاہ نواز خان کے باپ نے ان سے نکاح تو کر لیا، مگر انہیں عزت کا مقام کبھی نہیں دلا پائے۔ ان کی پہلی بیوی اور اسفندیار خان نے شاہ نواز خان کی دن رات اتنی توہین کی کہ دھیرے دھیرے شاہ نواز خان کے اندر سے رحم اور محبت نکلتی چلی گئی۔ اسفندیار خان کی باتوں نے دھیرے دھیرے ان کے کچے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ عزت جیسی چیز بس چھیننے سے ملتی ہے۔ وہ شاید اتنے برے نہ ہوتے اگر اسفندیار خان کی ماں کی وجہ سے ان کی ماں موت کے منہ میں نہ جا گرتی۔ ان کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور گرنے سے ان کی موت ہو گئی۔ یہ سب شاہ نواز خان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس دن سے پوری طرح سے بدل گئے اور اس بدلاؤ کا ان کے باپ کو تب پتہ چلا جب انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کا قتل کر دیا۔ عجیب تھے ان کے والد بھی، بجائے انہیں سزا دینے کو انہوں نے یہ راز دفن کر دیا۔ اسفندیار خان کو بھی پتہ نہیں چلا اور شاہ نواز خان کو انہوں نے بورڈنگ میں بھیج دیا اور یہیں پر ان کی ملاقات آسیہ اور شازیہ سے ہوئی تھی۔ ان دونوں سے دوستی ہوئی۔ جیسے جیسے وہ لوگ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے گئے، آسیہ ان کے حسن پر فدا ہو کر ان کی دیوانی ہوئی تھی۔
مگر شازیہ شاہنواز خان کی فلرٹ طبیعت کی وجہ سے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ شاہنواز خان جو شازیہ کی ہمراہی چاہتے تھے، ان کے ٹکرانے پر ان کے دل پر پھر سے چوٹ لگی اور یہیں سے کہانی نے نیا موڑ لے لیا۔ اب شاہنواز خان مکمل بدل چکے تھے، وہ ایک عیاش مرد بن چکے تھے اور ان کے ساتھ دیتے تھے ان کے دوست ملک امجد اور ان کا چھوٹا بھائی ملک سنان۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ لیا اور اس جرم کی دنیا میں وہ لوگ دھنستے چلے گئے۔ ملک امجد اور ملک سنان نے اپنے باپ کی شہرت، اس کی طاقت کا فائدہ اٹھایا اور شاہنواز خان نے اپنے دماغ کا۔ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہتا کہ اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد شاہنواز خان اپنے شہر پہنچے تو اسفندیار خان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور دولت مند بھی تھی۔ شاہنواز خان کو لگنے لگا کہ ایک بار پھر اسفندیار خان ان سے آگے نکل کر انہیں شکست دے چکے تھے۔ ان کے والد نے بھی ساری جائیداد اسفندیار خان کے نام کر دی تھی۔ وجہ تھی شاہنواز خان کی عیاشیاں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سب کچھ شاہنواز خان لٹا دے۔ ان سب نے مل کر ایک بار پھر شاہنواز خان پر بدلے کا بھوت سوار کر دیا۔ انہوں نے ملک امجد کے ساتھ مل کر پلاننگ کی اور اسفندیار خان کا کامیابی سے قتل کر دیا۔ اس کا صدمہ ان کے والد کو بھی جان لے گیا، ان کے والد کی بھی جان لے گیا۔ پھر شاہنواز خان نے سارا سے زبردستی شادی کر لی، مگر وہ انہیں دل سے نہ اپنا سکی، یہاں تک کہ ان کے گھر میں آروشا نے آنکھیں کھولی۔ پہلی بار شاہنواز خان کو زندگی نے کچھ دیا، وہ تھی ان کی بیٹی کی صورت۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آروشا کو پا کر وہ بے انتہا خوش ہو گئے۔ آروشا سے وہ جتنی محبت کرتے تھے، ہشم سے اتنی ہی نفرت۔ وہ دن رات اسے اذیت دیتے تھے۔ بچپن چھوٹنے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، پھر سے ان کی زندگی میں ایک طوفان اٹھا۔ آروشا 10 سال کی تھی اور ہشم 13 سال کا، جب وہ بھی نشے میں تھے۔ آروشا کے پھٹے کپڑے، اس کے گالوں اور ہاتھوں پر دانتوں کے نشان، ہشم کا چیخنا اور بے ہوش ملک سنان، وہ سب سمجھ گئے۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ملک سنان سے دشمنی مول لیں۔ اس پر سے اگر سارا کو پتہ چل جاتا تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جاتی اور ان کی بیٹی بھی چلی جاتی۔ تب انہوں نے ایسا پلان بنایا کہ وہ حادثہ آروشا کے ساتھ نہیں، ہشم کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سارا ہشم کو اتنا چاہتی ہے کہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کی آئندہ زندگی برباد ہو جائے، اور وہ صرف اپنی بہن کے لیے مان گیا۔ سب کچھ ان کے کہے کے مطابق ہو گیا، مگر آروشا وہ اس حادثے کے بعد نفسیاتی سی ہو گئی۔ راتوں کو ڈر جاتی، اچانک چلانے لگتی۔ ایسے میں ایک ہشم تھا جو اسے سنبھالتا۔ شاہنواز خان نے ان دونوں کو بورڈنگ میں بھیج دیا۔ کچھ وہ ملک سنان سے پریشان تھے جو ان کی بیٹی پر بری نظر ڈال چکا تھا۔ 1 سال اور گزرا، سارا کے ساتھ ان کا جھگڑا بڑھنے لگا اور ایک دن سارا کو سب پتہ چل گیا، اور پھر شاہنواز خان نے انہیں بھی مارنے کا پلان بنا لیا۔ مگر اس سے پہلے انہوں نے ملک امجد کو خوش کرنے کا بھی سوچ لیا، اور اس رات انہوں نے انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت کی، ملک امجد کو اپنی ہی بیوی سونپ کر۔ مگر وہ انجان تھے کہ اس رات ان کی بیٹی اور ہشم دونوں گھر پر آئے ہوئے تھے۔ آروشا اور ہشم نے سب دیکھا۔ ہشم نے ملک امجد کو مارنا چاہا تو اس نے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں اسے اتنا مروایا کہ بس اس کی سانسیں بچی رہ گئیں۔ آروشا یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس حادثے کا اس کے ننھے سے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں بھائی بہن نے ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھا اور اپنے دکھ درد بانٹے، اور اس ظالم دنیا میں جینے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بن کر پوری ہمت سے سامنا کیا۔ اور آج اسلان نے گردن موڑ کر کچھ فاصلے پر بیٹھے ہشم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے اور وہ بے آواز اپنے اللہ سے اپنی بہن اور اس کے بچوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ ایک طرف ہاسپٹل چیئر پر ہانیہ بیٹی بے آواز لگاتار رو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کس چیز پر روئے۔ اس کی پیاری دادی کا قتل ہو چکا ہے، اس کی ماں گولی کھا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، بہن جیسی دوست موت سے لڑ رہی تھی، اس سے پہلے جس مصیبت میں وہ پھنس چکے تھے، وہ سب سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ بس کرو، بس دعا کرو۔ کتنی دیر سے اسلحان اسے روتے ہوئے دیکھنا برداشت کر رہا تھا، مگر جب اس کا رونا بڑھ گیا تو وہ ضبط کرتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہانیہ اس سے لپٹ کر بری طرح سے رو دی۔ اسلان ہونٹ بھینچے بس اس کا سر تھپکتا رہا تھا۔ جانے کتنے لمحے بیتے تھے اور بند دروازہ کھلا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مبارک ہو آپ کو اسلان، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ خبر دی، ہشم اور ہانیہ روتے ہوئے ان کے چہرے کھل گئے۔ آروشا، اسلان نے بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دل بری طرح سے خوف سے سکڑ رہا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بس ایک بری خبر بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا دوسرا بیبی بہت کمزور ہے، اپنی وائف کو ہر ٹینشن ہر پریشانی سے دور رکھیں، اسی لیے آئی ایم سوری اسلان، میں آپ کی بیٹی کو نہیں بچا پائی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے یہ خبر دی، اسلان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب کے چہرے پر دکھ کی لکیریں بکھر گئیں۔ ہانیہ تو پھر سے رو پڑی۔
اسلان نے ادھر دیکھا جدھر نرس مردہ بچی کو کاٹ میں لے کر ان کے پاس آ گئی۔ بہت ضبط سے اس نے مردہ بچی پر ایک نگاہ ڈالی۔ گلابی گلابی سی وہ حسین گڑیا، چپکے سے کئی آنسو اس کے گالوں سے گرے تھے۔ یہ تو میری آشو تھی۔ حشم اس بچی کو دیکھتے ہوئے بھاری ہوتی آواز میں بولا، آنکھیں نم اور اس بچی کو دیکھتے ہوئے بمشکل خود کو رونے پر روک رہا تھا۔ سب کے دل غموں سے چور تھے۔ یہ کیسی خوشی تھی جو اپنے ساتھ غم بھی لے آئی تھی۔ ماں مجھے صرف ایک بار اسلان سے ملوا دے، ان سے کہے نا وہ میری ایک بار بات سن لے۔ وہ ماں جی کے پاس بیٹھی ان سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آشو سنبھالو خود کو، ماں جی آج ہی ہاسپٹل سے آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ حشم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے کاندھوں سے تھام کر سمجھانے لگا، مجھے معلوم ہے مگر ماں میں جانتی ہوں اسلان آپ سے ملتے رہے ہیں، پلیز مجھے ان کا پتہ بتا دیں۔ اتنے دن برداشت کرتے کرتے میں اب پاگل ہو جاؤں گی، ان سے کہے نا مجھے معاف کر دیں، ایک بار مجھ سے مل لیں۔ وہ حشم کا ہاتھ کاندھوں سے جھٹک کر پھر سے ان کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ ماں جی نے بمشکل خود پر قابو پایا، ورنہ دل کہہ رہا تھا ابھی جا کر اسلان کو پکڑ کر لے آئے جو ان کی بہو کو اس طرح سزا دے رہا ہے۔ آروشا کیا پاگل پن ہے، دیکھو تم خود کتنے سخت مراحل سے گزری ہو اور اب رو رو کر اپنی طبیعت خراب کرنا چاہتی ہو، اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرو۔ انہوں نے اس کے جڑے ہاتھ کھول دیے اور اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی۔ حشم کو اپنی بہن پر ترس اور اسلان میر پر بے تحاشا غصہ آیا تھا اور یہ سب برداشت کرنا مشکل لگا تو وہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلا گیا۔ نہیں ماں، میں اسلان کے بنا مر جاؤں گی، ان سے کہیں مجھے برا بھلا کہیں، مجھ سے لڑیں مگر مجھ سے یوں دور رہ کر میرا امتحان نہ لیں۔ ماں جی نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کچلے۔ وہ خود اسلان سے ملنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ آج 1 مہینے سے وہ ان کی بہو کو سمجھا چکی تھی مگر وہ کسی بھی صورت ان کو ناراضگی کی مار رہا تھا۔ آروشا سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، وہ ابھی جس حالت میں ہے وہ میری بھی نہیں سنے گا، کچھ دن گزرنے دو، مجھے یقین ہے وہ جتنی تم سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس ہوگا۔ انہوں نے اس بار اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھا کر چپ کرانا چاہا۔ اسلان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماں، مجھے صفائی کا کوئی موقع تو دیں، مجھے کوئی صفائی کا موقع تو دیا ہوتا۔ اپنے بچے تک کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے سسکتی ہوئی انہیں دکھی سا کر رہی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتائیں، چپکے چپکے وہ کتنی بار اپنے بیٹے سے مل چکا تھا، بس ساری سزا ان کی معصوم بہو کے لیے تھی۔ انہیں اسلان پر نئے سرے سے بہت غصہ آیا۔ وہ ابھی اندر جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ اس کی نگاہ ایک طرف سر گھٹنوں میں چھپا کر بیٹھی آروشا پر پڑی۔ حشم نے اپنے ہونٹ بھینچ کر تعصب سے سر ہلایا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے مگر آروشا کی اب بھی وہی حالت تھی۔ اسے اب اسلان میر کی بے حسی پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو میری گڑیا؟ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب ہی بیٹھتے اس کا سر سہلا کے پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی بس دل گھبرا رہا تھا۔ آروشا نے سر اٹھا کر ایک نگاہ اسے دیکھا اور جواب دے کر تھوڑی گھٹنوں پر رکھ دی۔ وہ ماربل پر بار بار بس ایک ہی نام لکھ رہی تھی جو اس کی عادت بن گئی تھی، اسلان کا نام لکھنا، دن رات اسے یاد کرنا۔ اشکان کہاں ہے؟ حشم نے آس پاس دیکھتے ہوئے اپنے 3 مہینے کے ہو چکے بھانجے کا پوچھا۔ اپنی دادوں کے پاس ہوگا یا ہانوں کے پاس، لاپرواہی سے جواب دے کر وہ اسی طرح بس اپنی انگلیوں سے ایک ہی کام کر رہی تھی۔ حشم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس کی حرکت کرتی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ آشو ایسا کب تک چلے گا؟ حشم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا کیسے چلے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی عجیب سی خالی خالی لہجے میں بولی۔ اس کی گرین آنکھوں میں اداسی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ حشم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہی تمہارا پوری دنیا سے کٹ کر زندہ رہنا، زندگی بتانا، اپنے بیٹے تک سے تم لاپرواہ ہو جاتی ہو۔ حشم نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ زندگی میں اب رہ ہی کیا گیا ہے آشو؟ تیزی سے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ حشم نے اس بار کچھ سختی سے کہا، خبردار جو اس بے حس انسان کے لیے روئی تو ایک اسلان صاحب کے نہ ہونے سے اب تجھے دوسروں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسے غصہ سا آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس اسلان میر کو ایک آدھ تو ضرور لگا دیتا جس نے اس کی بہن کا یہ حال کیا ہوا تھا۔ ایک اسلان کے نہ ہونے سے اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ وہ تیزی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ حشم دھیما پڑ گیا، اسے اپنے شانے سے لگا کر تھپکا تھا۔
آشو مت کر ایسا، تجھے دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ عروشہ کی حالت اسے فکر مند کرتی تھی۔ میں کیا کروں ہاشو، مجھے بس ایک بار اسلان سے ملا دو، وہ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، انہیں سچ بتانا چاہتی ہوں، ایک بار بس ایک بار انہیں ڈھونڈ کر لا دے میرے پاس۔ وہ اس کے گلے سے لگی فریاد کر رہی تھی اور ہاشم بس اس کا سر تھپک رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس دلاسے دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اسلان میر کو اتنا سنگ دل نہیں سمجھتا تھا، انہیں اپنی بیوی سے بدلہ لینا تھا، اپنے بیٹے سے تو نہیں۔ ہانیہ نے اشکان کو گود میں اٹھائے غصے سے بول کر اپنے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ لالا بھی غصہ ہے، اسی لیے تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آتے ہی پہلے وہ آروشہ سے ملا ہے، اسی لیے غصہ ہے۔ وہ حق بھی رکھتا تھا غصہ ہونے کا، آخر آروشہ اس کی لاڈلی بہن تھی۔ غصہ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری معصوم بہن کو اس طرح اذیت دے۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیے بنا وہ 3 ماہ سے گھر سے غائب ہے۔ وہ بری طرح سے تپا ہوا تھا۔ عروشہ کا رونا دھونا، اس کی پریشانی اس سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟ ہانو، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ ہانو، وہ بے چین ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سنبھل کر، میرے بچے کو جگاؤ گے کیا؟ مشکل سے سویا ہے۔ اس کی بے چینی نظر انداز کر کے اس نے گود میں سوئے ہوئے اشکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں ڈپٹا۔ سوری، تم پلیز پتہ کرو نا کہاں ہے وہ؟ معافی مانگ کر سرگوشی میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم ہاشو، ورنہ تم سے پہلے ان کے پاس جاتی، ان سے التجا کرتی، مجھ سے خود آشو کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ ہاشم نے ٹھنڈی آہ بھر کر ہانیہ کی گود میں سوئے اشکان کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ ماں جی کو پتہ ہوگا؟ ایک امید سے پھر سے ہانیہ کو دیکھا۔ وہ نہیں بتائیں گی ہاشو، لالا نے انہیں منع کیا ہوا ہے اور وہ لالا کی بات نہیں ٹالتی۔ ہانیہ کی شکل پر بے چارگی چھائی تھی۔ عجیب انسان ہے تمہارے لالا، سنگ دل اور بس کرو، تمہیں تو اور کوئی کام نہیں بس لالا کو برا بھلا کہنے کے علاوہ۔ ہانیہ نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آخر بھائی یہ محبت جو تھی؟ ہاشم نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تو اور کیا کروں، میری بہن کو دکھ پہنچا کر وہ اڑتے پھر رہے ہیں، دیکھ لینا ان کی بہن کو بھی اتنے ہی ستاؤں گا، تب اس دیو کو پتہ چلے گا بھائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ پرجوش سے بولا تھا، ہانیہ کو برا لگ گیا۔ تم مجھے ستاؤ گے؟ اس کے کاندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہاں، بہت زیادہ لکھ کر رکھ لو، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے لالا نے میری بہن کو ستایا۔ آرام سے اسے چڑھا کر اس نے جھک کر بڑی احتیاط سے اشکان کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ کسمسایا مگر پھر سو گیا۔ ان 3 مہینوں میں وہ اپنی ماں سے زیادہ دادی، پھپھو اور ماموں کی گود سے آشنا تھا۔ بہت برے ہو تم، ہانیہ ناراضگی سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی سے تو کم ہوں، سارا کام کاج اپنے فیضان پیارے پر ڈال کر مٹر گشتی کرتے پھر رہے ہیں۔ اتنا نہ ہو سکا بیچ میں آ کر ہماری رخصتی ہی کر دیں۔ وہ بھی اٹک کر رہ گئی ہے۔ ہانیہ جو اسے گھور رہی تھی، اس کے آخری جملے پر زور سے ہنس دی۔ بہت ہی خبیث انسان ہو تم۔ ایک بار پھر سے اسے ہاتھ مار کر وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ ہاشم سوتے ہوئے اشکان کو اپنے سینے سے لگا کر وہیں صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ ماں جی اس وقت فرصت سے اسلان کو بیڈ روم میں بیٹھی اشکان کے کپڑے تہہ کر کے الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ جب سے وہ صحت مند ہوئی تھی، انہوں نے اشکان کی ساری ذمہ داری اپنے سپرد کر لی تھی۔ ڈھیروں ملازمین ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے کپڑے لے کر آئی تھی اور خود ہی ان کے کپڑوں کو الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ الماری سیٹ کرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک طرف رکھے گئے البمز پر گئی تھی۔ عروشہ بہت سارا سامان اپنے بنگلے سے یہاں لے آئی تھی۔ یہ البمز بھی انہی چیزوں میں شامل تھے۔ اس میں اس کی یادیں تھیں، اس کے فوٹوز، اس کی ماں کے فوٹوز اور اس کے باپ کے بھی۔ کتنے عجیب تھے تم شاہ نواز، اور بہت ظالم بھی۔ تم نے جان بوجھ کر جو کچھ بھی کیا تو میں اپنی بہو کے صدقے میں معاف کرتی ہوں۔ وہ افسوس سے سر جھٹک کر سارے پٹ بند کرتی ڈریسنگ روم سے نکل آئیں۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم سے نکلی ہی تھی کہ ان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ جانا پہچانا نمبر۔ انہوں نے موبائل پر آ رہی ویڈیو کال کو فوراً پک کیا تھا۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ ماں جی نے نثار ہونے والی نظروں سے بیٹے کی صورت دیکھی۔ وہ لگ ہی رہا تھا بڑی فرصت سے ان سے بات کرنے بیٹھا ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی بتاؤں؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ تک آئی تھیں اور آرام سے تکیوں کے سہارے بیٹھ گئیں۔
میں بھی ٹھیک ہوں، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اور لوگ کیسے ہیں؟ اصلاح نے کچھ بے قراری سے ان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دیں۔ ہانیہ، حشم، ندا، صدا، اشکان سب ٹھیک ہے اور تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ ماں جی سے ایک نام سننا چاہتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر اس کا نام نہیں پکارا تھا۔ اور لوگ ٹھیک ہے نا؟ اس کی زبان سے نام نہیں نکل رہا تھا، وہ جو نام سننا چاہتا تھا ماں جی نے وہ نام نہیں لیا تھا۔ سب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہاں، میں بھی سب کو یاد کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بے قراری تھی، مگر زبان سے کہنا اس نے خود پر حرام کیا تھا۔ اس سے بات بھی ہو رہی تھی، کئی بار ملاقات بھی ہوئی، مگر مجال ہے وہ ڈائریکٹ آروشہ کا پوچھ لیں۔ آج انہوں نے بھی ٹھان لیا کہ وہ اسے بتا کر رہیں گی۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ اشکان بہت ہی پیارا بچہ ہے، اسے باپ والی عادت نہیں لی، پریشان کرے۔ ماں جی کی ناراضگی سے کہنے پر اسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں پریشان کرتا ہوں؟ اسلان نے ماں سے لاڈ سے پوچھا۔ بہت کب سے گئے ہو اسلان؟ بس بہت ہو گیا، اب واپس آ جاؤ۔ وہ واقعی اس کی دوری سے اب جھکنے لگی تھی، وہ اپنے بیٹے کو اپنے پوتے بہو کے ساتھ خوش باش دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں، بتایا نا آپ کو بہت کام ہے، ابھی کچھ دن اور لگیں گے، سارے کام ہو جائیں میں پھر آپ کے پاس ہوں گا۔ اسلان نے پیار سے انہیں منانا چاہا۔ اسلان، تم سچ میں مشکل میں گرفتار ہو یا بس میری بہو کو ستانا چاہتے ہو؟ انہوں نے تیوری چڑھا کر اس کی خبر لینی چاہی۔ ماں، آپ کی بہو اسی قابل ہے، اسلان نے بول کر نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ بس تمہاری محبت کی قابل ہے اسلان، جلدی سے آؤ اور دیکھو اپنے آنکھوں سے کیسے تمہاری فضول کی ناراضگی اور جدائی نے میری بہو کو ہنسنا بولنا بھلا دیا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے آروشہ کا حال بتا کر اس کا امتحان لینا چاہا، مگر وہ بڑے آرام سے موضوع بدل گیا تھا۔ اشکان کہاں ہے ماں؟ اسے دیکھنے کا دل کہہ رہا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے؟ ابھی اس کی آنکھوں میں بیٹے کو دیکھنے کی حسرت مچلی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں ہے، ماموں کے پاس ہوگا یا پھپھو کے پاس، بڑا شرارتی ہو گیا ہے۔ وہ سب بھول کر اسے اشکان کی باتیں کرنے لگیں۔ ماں، اشکان کو پکڑے آپ ذرا، میں اس کے کپڑے بدل دوں، سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ادھر سے آئی اس آواز پر اسلان کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس آواز نے اسلان کو سخت کر دیا تھا۔ آج 3 مہینے بعد اس نے یہ آواز سنی۔ ارے آ گیا میرا بچہ، لاؤ مجھے دو، میں چینج کر دوں۔ پوتے کو دیکھتے ہی ماں جی نے موبائل پکڑے ہوئے پیار سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ کسی سے بات کر رہی ہیں، آپ کریں، ڈسٹرب کرے گا آپ کو، میں ہاشو کو دے کر آتی ہوں۔ آروشہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ادھر کون ہے، مگر انہیں موبائل پر بزی دیکھ کر منع کیا۔ نہیں، تم مجھے دو، میں اپنے پوتے کو دکھا دوں، انہوں نے شوق سے بتایا۔ آروشہ سر ہلا کر اشکان کو ان کے پاس لٹا کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ آروشہ، میں نے کچھ کپڑے لیے ہیں اشکان کے لیے، تم وہ لے کر آؤ، تم دیکھ بھی لینا اور میں بتاؤں گی میرا بچہ کیا پہنے گا، ہے نا جان؟ وہ موبائل کا بیک کیمرہ چلا کر بیڈ پر لیٹے اشکان کو دکھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ اسلان ہاتھ پیر مارتے اشکان کو محبت پدری سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی لاکھ جلن کے باوجود اس کا بیٹا اپنے ماموں کی ہی شکل لے کر چلا آیا تھا۔ ابھی تو لائی تھی آپ، پھر لے آئیں، رکھے کہاں جائیں گے سارے ڈریسز؟ سب لوگ اتنے سارے ڈریسز لاتے ہیں، پورا روم بھر جائے گا۔ اسلان کا سارا دھیان بیٹے سے ہٹ کر بار بار اس آواز پر جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ دل کہاں ماں سے کہتے کہ ایک جھلک اسے اس دشمن جہاں کی دکھا دے جس سے وہ ناراض بھی ہے اور جس سے بچھڑ کر دل بیمار بھی ہے۔ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ ماں جی نے اداسی سے مسکراتے اسلان اور اپنی بہو کو دیکھا، پھر انہوں نے ایک لمحے کو سوچا اور کیمرہ آروشہ کی طرف کر دیا۔ اسلان کی سانسیں رکیں، اسے جیسے لگا برسوں بعد وہ اسے دیکھ رہا ہو، اداس سی مرجھائے ہوئے چہرے والی، مگر اس دل سوز حلیے میں بھی وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ اسلان پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ مسئلہ ہوا لباس اور ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی نکلتی بال، کسی بھی آرائش سے پاک اس کا چہرہ۔ وہ بڑی مصروفیت سے اشکان کے کپڑے دیکھ رہی تھی، عادت کے مطابق بالوں کی لٹیں پریشان کر رہی تھی اور وہ بار بار انہیں جھٹک رہی تھی۔ اسلان سانس روکے اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں خواہش کرنے لگا
پلکیں اٹھائے اور وہ اسے دیکھ لے۔ اس کی گرین آنکھوں میں اس کے حزن کی تڑپ نے ان آنکھوں کو اور بھی حسین کر دیا ہے کہ نہیں یہ والا دو ماں۔ ایک ڈریس سلیکٹ کر کے عروشہ نے سر اٹھایا۔ کون ہے ماں؟ کیمرہ خود کی طرف دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہوئی، الجھی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا، اور اسلان نے ان ہری آنکھوں میں اپنی جدائی کی وجہ سے جو دکھ اور تڑپ دیکھی تھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے تیزی سے کال کٹ کر دی۔ کون تھا؟ تم یہ والا ڈریس دو میں چینج کر دوں۔ انہوں نے اسلان کے کال کٹ کر دینے پر ایک آہ بھری اور زبردستی مسکرا کر عروشہ کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی اسلان کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ایسے لگا جیسے روم سے باہر ایک شور برپا ہوا ہے، سب کی خوشی سے چہکتی ہوئی آوازیں کیا ہو گیا ہے؟ عروشہ اپنے شانوں پر دوپٹہ ٹکاتی بیڈ سے اتری تھی۔ نہ جانے دل کیوں بے ہنگم سے انداز میں دھڑکنے سا لگا۔ وہ ننگے پاؤں بیڈ روم سے نکل کر سیڑھیوں تک آئی تھی۔ چہکتی ہوئی آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی۔ ندا صدا کی چہچہاہٹ، ہانیہ کی ہنسی، ماجی کی خوشی بھری آواز۔ اس کے پیروں میں لرزش سی ہونے لگی، آنکھوں میں دھند سی چھائی۔ شاید خوشی کے آنسوؤں نے آنکھوں کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بمشکل ریکنگ تھام کر نیچے آئی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے شروع ہو گئے۔ وہ بے یقین سی اپنے سامنے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے ہونے سے ہی اس کی زندگی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس شخص کی نگاہ سامنے مجسمہ بن کر دیکھتی عروشہ پر پڑی، خود اس کی نگاہیں اس چہرے پر جم سی گئیں۔ گود میں لیا اشکان کو اس نے پاس بیٹھی ماں جی کی گود میں دیا تھا اور خود کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ اس کے پاس جاتا کہ اسلان عروشہ کے لبوں سے اس کا نام نکلا، اس کا اپنا پاٹ لہجہ۔ عروشہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ متعجب سی اپنے سامنے کھڑے اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان، آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ اسلان کی آنکھوں میں اجنبیت اور غصہ دیکھتے ہوئے عروشہ کا دل سہم سا گیا۔ ناراض کس حق سے رہوں تم سے؟ تمہاری نگاہ میں میری اہمیت ہی کیا ہے؟ عروشہ، میں کون ہوں تمہارا؟ وہ اس کے چہرے کو غصے سے دیکھتا اجنبیت لیے لہجے میں بولا۔ عروشہ کو مارے دکھ دے رہا تھا۔ اسلان، ایسا مت کہیں، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں، میرے شوہر، میری محبت اور شوہر۔ اسے بیچ میں ہی ٹوک کر وہ استدعائیہ ہنسا۔ اچھا، میں تمہارا شوہر ہوں، مگر تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کتنی غلط فہمی میں گرفتار تھا۔ عروشہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ مت بولنا عروشہ، تم مجھے چھوڑ رہی تھی، اور محبت کی تو بات ہی مت کرو تم۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی محبت ہوتی نا تو تم میری الجائیں رد کر کے اس شیطان کے پاس کبھی نہیں جاتی۔ عروشہ نے اپنی سسکی دبانے کے لیے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ آنکھوں سے آنسو کا دریا بہا تھا۔ اسلان، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، اسے ابھی بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔